سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب تنویر صرف تنویر نہیں ہے، دو آدمی قید ہیں، تنویر احمد اور سفیر احمد۔ سفیر احمد جو بیل پر تھے، ضمانت پر تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور دونوں کو 2 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میں اس پر اس ہنگامی طور پر مختصراً آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں۔ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا ملنا جلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو بیرپور میں بھی لاک ڈاؤن ہے، ضلع میں بھی، کوٹلی میں بھی، تو یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بہت زیادہ دکھی ہوں، بہت زیادہ افسردہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے خود بھی برطانیہ کی جیل میں قید ہوئی تھی، اور جب مجھے جج نے جیل بھیجا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تم زندگی میں دوبارہ باہر زندہ واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے، لیکن مجھے جج کے ان الفاظوں نے اتنا صدمہ نہیں بچایا تھا جتنا تنویر کی 2 سال نے بچایا ہے۔ وہ اس لیے کہ مجھے ایک غیر ملک میں، اس ملک نے جس نے ہماری ریاست کو تقسیم کرنے میں اہم کردار بلکہ بنیادی کردار ادا کیا، اس سے ہمیں کوئی اتنی توقع نہیں تھی۔ اس لیے مجھے اس جج کے ان ریمارکس کا کوئی اتنا افسوس صدمہ نہیں ہوا تھا، لیکن تنویر احمد اور سفیر احمد کو دی جانے والی سزا بے شک یہ 2 سال ہے اور میں 22 سال گزر کر آیا ہوں، لیکن مجھے اس سزا کا زیادہ دکھ اور تکلیف اس لیے ہے کہ یہ ہماری اپنی ہی ریاست نے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے قیام کا مقصد جو ہے وہ آزادی تھا، وہ پتہ نہیں وہ کس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کا بیس کیمپ ہیں، اور یہ بیس کیمپ ایسا بیس کیمپ ہے کہ جو یہاں پر آزادی کی بات کرتا ہے اس پر مقدمات چلائے جاتے ہیں، ان پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تنویر احمد کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ تو بھارت، نہ پاکستان، نہ چائنا، کوئی بھی ملک جو ریاست جموں کشمیر پر قابض ہے وہ اپنے جھنڈے کو ریاست جموں کشمیر کا قومی جھنڈا کے طور پر وہ متعارف نہیں کرا سکتا، عوام پر مسلط نہیں کر سکتا۔ تو اس نے وہ جھنڈا اتارا اور بڑے احترام سے، آپ سب جانتے ہیں، آپ تو یہ تقریباً بچے کو پتا ہے، اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جج نے بھی، عدالت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ تنویر نے جھنڈے کا کوئی جھنڈے کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو جھنڈا اتارنے کا یہ حق نہیں تھا۔ وہ دیکھیں کہ پاکستان کے بے شمار اپنے ہی جو اس کے علاقے ہیں وہاں پر جھنڈے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، لیکن اعتراضات ہوتے ہیں، جھنڈے تو اتارا جاتا ہے لیکن کسی پر جعلی مقدمہ، جعلی مقدمہ، جعلی مقدمہ، جعلی جج، جعلی جج، جعلی فیصلے۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم احتجاج جو ہے وہ منظم کرنے کا اعلان ہم نے کیوں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو فیصلہ ہوا ہے، جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ٹرائل تھا، پوری ٹرائل کے دوران جو ہے وہ قانونی ضابطوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ دوسری بات ہے کہ آخری موقع پر ابھی ٹرائل جو ہے وہ آخری مریل مرحلہ پر نہیں پہنچا تھا، جو گواہ پیش ہونے کے بعد جو حتمی بحث ہوتی ہے وہ ابھی نہیں ہوئی تھی کہ تنویر کو ادھر عدالت میں بلا کر یک طرفہ طور پر فیصلہ سنا دیا گیا، اور اب تنویر احمد جیل میں بند ہیں، اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر ابھی تک وہ وکلا جو ہیں ان کا بھی جو ہے تنویر احمد کے ساتھ ملنا مشکل ہے۔ طرح طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ ہم پر عائد ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے
یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تنویر احتا کا یہ کیس ہے، یہ آپ سب کا کیس ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے، آپ کی آزادی کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے تنویر کو یہ جو اور سفیر احمد کو یہ سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور یہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم کوئی فرد افراد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے یہ غیر منصفانہ ہے، ظالمانہ ہے، جبرانہ ہے، اور آپ سب نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے خلاف اس کی درستی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ہم سب نے جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم کل جماعتی کانفرنس بہت جلدی بلائیں گے، اور اس میں ہم آپ سب نے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ اس موقع پر میں اندرون اور بیرون ملک ان تمام اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو گزشتہ 6 مہینہ سے ہماری اخلاقی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں تنویر احمد کی فیملی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ آپ شاید دکھی ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پن کی بات ہے یہ کہ وہ تنویر صاحب کی والدہ، ان کی ہمشیرہ، ان کے بھائیوں نے مجھے کل سے کئی بار فون کیا اور مجھے کہا کہ چونکہ ہم کمپین چلا رہے ہیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، جج نے سزا دی ہے تو شاید ہم پریشان ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، تو اس لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ہماری ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برطانیہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، مشرق وسطیٰ سے۔ لیکن میں اپیل کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ بھائیو، ہم وہ تو بیرون ملک ہیں، ان کی زندگیاں ادھر ہیں، ہم لوگوں نے جو یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمارا زیادہ فرض ہے کہ ہم یہاں کے نظام کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تنویر احمد کو اور سفیر احمد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ جدوجہد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی مخصوص حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس نظام کے خلاف ہے جو نظام یہاں لوگوں کو اپنے حقوق نہیں دے رہا ہے، انصاف نہیں دے رہا ہے۔ ہماری جنگ انصاف جو ہے یہ دنیا کا ایک مشترکہ باب ہے، ساری دنیا انصاف کی باتیں کرتی ہے، لیکن سارے لوگ انصاف دیتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہاں بھی انسانوں والا جو قانون قاعدہ طریقہ کار ہو۔ میں اس پر ختم کرتا ہوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم آپ کو کال دیں گے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔